حق موجود۔ جھوٹ کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے دل پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تصوف کی تعلیمات کے مطابق ہر گناہ دل پر ایک داغ چھوڑتا ہے، یعنی ایک نقطہ چھوڑتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جھوٹ انسان کی روح، انسان کا سکون اور اللہ کے تعلق پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم کیا کھو لیتے ہیں؟ ہم نے جھوٹ تو بول دیا، لیکن ہم نے کچھ کھو بھی دیا۔ ہم کیا کھوتے ہیں؟ کبھی آپ نے ایسی بات سوچی ہے، اس پر سوچا ہے؟ لیکن یہ کہ ہے تو ویسے معمولی سا جملہ، لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ بولنا، وہ جملہ ہمارے دل پر ایک سیاہ نقطہ چھوڑتا ہے۔ تصوف کہتا ہے کہ بھائی دل ایک آئینہ ہے اور ہر گناہ اس آئینے پر ایک دھبا ہے۔ جب انسان پہلی بار جھوٹ بولتا ہے تو اس کا دل کانپتا ہے کہ میں نے جھوٹ بول دیا، لیکن جب بار بار وہ جھوٹ بولتا ہے تو دل سن ہو جاتا ہے، دل اس کو محسوس نہیں کرواتا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر ندامت رہتی ہے، آنکھ میں آنسو بھی نہیں آتے۔ جھوٹ نہ صرف دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، بلکہ یہ سب سے پہلے آپ کے دل کو زخمی کرتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے۔ جب ہے لعنتیر تو لعنتیر کیا خدا کے قریب ہوگا؟ صوفی کہتا ہے پہلے جھوٹ کو ختم کرو۔ جھوٹ انسان کو 3 چیزوں سے محروم کرتا ہے۔ اس کے دل کا سکون اس سے چھین لیتا ہے، بھلے وہ لاکھ دفعہ کوشش کرے، کچھ بھی کرے، لیکن اس کے دل سے سکون خود بخود نکل جائے گا اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، اور اس کے چہرے سے نور بھی نکل جاتا ہے۔ جھوٹے بندے کے چہرے پہ آپ کو نور نظر نہیں آئے گا۔ سب سے بڑا گناہ دعا کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ یہ آسرا نہ کرے کہ میں جھوٹ بھی بولوں گا اور میری دعا بھی قبول ہوگی، بھلے رو رو کر دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جو شخص زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ ہمیشہ خوف میں رہتا ہے۔ آپ تصور کریں، اگر آپ جھوٹ نہ بولیں تو بڑی دلیری کے ساتھ ہر چیز بیان کریں گے، پرفارم کریں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، جو بھی رویہ رکھیں گے، اس میں آپ کو خوف کبھی بھی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک جھوٹ بول دیا، اب وہ جھوٹ آپ ذہن میں رکھ کر گھومیں گے کہ میں اس کو کیسے محفوظ رکھوں، کیسے بچاؤں، اس پر کیسے پردہ رکھوں۔ آپ پھر اور جھوٹ بولیں گے، اپنے رویے میں جو گفتگو کریں گے اس میں کچھ نہ کچھ ایسا جھوٹ کا ڈال دیں گے تاکہ وہ جو پہلے میں نے جھوٹ بولا تھا وہ محفوظ رہے، وہ ڈھکا چھپا رہے۔ تصوف ہمیں سکھاتا ہے کہ جو اپنی اصلاح کی شروعات کرو نا تو پہلے زبان سے شروع کرو۔ اگر اصلاح کرنی ہے اپنی تو اس کی شروعات جو ہے اپنی زبان سے کرو، یعنی زبان کو پہلے جھوٹ بولنے سے محفوظ کرو۔ جھوٹ بولنے سے جب محفوظ رکھو گے تو اس کے بعد تمہاری زبان صادق کہلائے گی، آپ کا دل صادق کہلائے گا۔ صادق بندہ جو ہوتا ہے وہی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جس کا دل صادق ہے، جس کی زبان صادق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی۔ اگر آپ واقعی روحانی سفر شروع کرنا چاہتے ہیں تو آج سے عہد کریں کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو یقیناً آپ کے من سے خوف بھی نکل جائے گا۔
ہم لوگ خوف کو خود لے کر اپنے دل میں ڈال دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کسی ذکر و فکر سے اس خوف کو نکالیں۔ جب ہم نے خود اپنے من میں خوف کو ڈال دیا، اب ہم کتنا بھی کچھ بھی کریں تو اس خوف کو ہم کیسے نکال سکیں گے؟ مثلا ہم نے کاربوہائیڈریٹس کا بے دریغ استعمال کرتے رہتے ہیں، مٹھائیاں، میٹھی چیزیں، میدا سے بنی ہوئی چیزیں کھاتے رہتے ہیں، اور ایج بھی اور ہے ہماری 50+ ہے، اور میٹھی چیزیں کھائے جا رہے ہیں۔ پھر ہم اتنی دوائیاں کھائیں گے کہ بھائی اس میٹھے کو پہلے ہضم کریں، اس میٹھے کے اثرات کو ختم کریں، تو پھر ہمیں کیا نصیب ہوگا؟ دیکھیں، ہم نے پہلے میٹھا بہت کھا لیا، اب دوائیوں سے اس میٹھے کا اثر ختم کر رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ہم جھوٹ کو اپنا کر، اپنے دل میں ڈال کر، خوف کو اپنے اندر میں ڈال رہے ہیں، پھر خوف کو نکالنے کے لیے وظائف پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہو رہا ہے، میرے من سے خوف نہیں جا رہا، تو میں تو ان کو سیدھا مشورہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ پہلے جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دو، خوف تو اس سے پہلے ہی چلا جائے گا۔ یہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا، انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ آپ اور ہم لوگ جھوٹ بول کر اللہ سے دور ہونے کا کام ہم کر لیتے ہیں، پھر ہم عبادت میں لگ جاتے ہیں تاکہ خدا کے قریب ہو جائیں، تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ یہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا، یہ انسان کے آئینے کو داغدار کر دیتا ہے۔ جب دل کا آئینہ داغدار ہو گیا تو پھر عکس کہاں سے آئے گا اس کے اندر؟ آج سے عہد کر دیں ہم اور آپ کہ زندگی سے جھوٹ کو نکال دیتے ہیں تو یقیناً کامیابی آج سے شروع ہو۔